جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں۔ بہت ہی اہم اور بڑی ٹکاؤ بات تھی۔ اگر آپ ساری چیزوں کو پوری طریقے سے دیکھیں نا، یقین کریں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ پہلے بھی لوگوں کو ہوتا رہتا ہے اور بہت سارے لوگ ان باکس میں آ کے مختلف چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو سہل کرتے ہیں۔ تو آج کی چیز بہت ہی اہم تھی کہ ہم کپڑے کیسے پہنیں۔ ہم کپڑے کیسے پہنیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ہی چست اور بہت ہی ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، چاہے فیمیل ہو چاہے میل ہو۔ تو اس کا نقصان ہوتا ہے، ہمارے پورز ہوتے ہیں باریک باریک، جس میں آکسیجنس ہم کنسیو کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جسٹ اپنا وہ ڈسچارج کرتے ہیں۔ تو جب ہم اتنے ٹائٹ کپڑے پہنیں گے نا، جس میں سے بالکل ایئر نکلنے کی پوزیشن نہیں ہوگی، تو ہمارے مسام بند ہو جائیں گے، ہمیں گرمی زیادہ محسوس ہوگی، ہمیں چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں پرابلمس کریٹ ہوگی۔ تو آپ کو بتاؤں، میں آپ کو کپڑا جو پہننے کا ہوتا ہے نا، وہ صرف ہمیں تن ڈھکنے کے لیے جو ہے بنا کے دیا جاتا ہے، نہ کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے جو ہے نا ہم دوسروں پر روب جھاڑیں۔ لیکن نہیں، ہم نے تو اس کو ایک الگ سی ہی چیز بنا دی ہے، لوگوں پر روب جھاڑنے کے لیے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن کپڑے ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ ہیلتھ ایشوز کے اندر اور سائنس کے اندر WHO کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جس علاقے میں آپ رہتے ہو، جس خطے میں آپ رہتے ہو، اس حساب سے آپ نے کپڑے پہننے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو باہر یورپ میں لوگ رہتے ہیں، جہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، وہاں چست کپڑے پہنتے ہیں۔ ایون کہ ہمارے یہاں بھی جب سردیاں آتی ہیں تو سویٹرز جو ہوتے ہیں وہ جسم سے بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے۔ اور جو ہمارا جیکٹس ہوتے ہیں، ساری چیزیں جسم سے چپکی ہوئی ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں سردی کا احساس نہ ہو، ہمیں ٹھنڈ نہ لگے۔ لیکن جب گرمیوں کا موسم آئے، جب مرطوب موسم آئے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کھلے کپڑے پہنے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمارے آبا و اجداد دھوتی پہنا کرتے تھے، لنگوٹ باندھا کرتے تھے، کھلے کپڑے، کھلی شلواریں پہنا کرتے تھے۔ اب بھی پہنتے ہیں شلواریں ہمارے یہاں کھلی، لیکن وہ فیشن کے حوالے سے بہت بڑی 5 گز کی شلوار پہنتے ہیں۔ لیکن عام میں جو عام روٹین کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ بہت زیادہ تنگ چیزیں اور بہت ہی ایسی ہوتی ہیں جن سے جو ہے ہماری ایئر پاس نہ ہو سکے، باڈی کے اندر جو آکسیجن لیتی ہے ہمارے مسام سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں لال رنگ کے، اور پھر اس میں خارش ہو جاتی ہے، اور جب وہ خارش ہوتی ہے تو پھر وہ پسینہ آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کپڑے ہمیشہ کھلے پہنے، کاٹن کے پہنے، اور نائلون کے نہ پہنے، سلک نہ پہنے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے کپڑے ہوں جو دوسروں کو اچھے لگے، کھانا ایسا ہو جو آپ کو اچھا لگے۔ یہ کچھ سسٹم ہے زندگی کا، اگر اس کو اپنایا جائے تو یہ واقعی زندگی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ہم تو ہے ذرا اس چیز میں جانکاری کم رکھتے ہیں، اسی لیے ہمیں ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے ایزیلی اپنی جو ہے سسٹم کو، اور جو چیزیں بھول چکے ہیں یا جو چیزیں آگے پیچھے مس ہو گئی ہیں، تو اس کو سیٹل کر لیں۔ تو آپ نے کپڑے کیسے پہننے؟ کھلے کپڑے پہننے ہیں، چاہے فیمیل ہو چاہے میل ہو، کھلے کپڑے ہو، ٹھیک ہے۔ تنگ جو یہ جو جینس وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہیں، سردیوں میں پہنی جائے، صرف سردیوں میں پہنی جائے، کیونکہ سردیوں کے اندر ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس میں یہ کور کرتی ہے باڈی کو، ٹھیک ہے۔ لیکن گرمیوں کے اندر تھوڑا سا اجتناب کیا جائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پسینہ جو ہے وہ اسے جذب کر لیا ہے، پسینہ تو جذب کر لیا ہے، مگر اندر بیکٹیریا پیدا کرتی ہے، اور جب بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں نا، تو عجیب قسم کی اسمیل شروع ہو جاتی ہے، باڈی میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بیکٹیریا کی اپنی اسمیل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہ جو حصہ ہے، ہمارا جو یہ حصہ ہے، اور ہمارے جو ہے انڈر گارمنٹس ہمارے جو ہوتے ہیں، اس میں اسمیل ہوتی ہے، اس میں بیکٹیریا پنپتے ہیں، پھر اسمیل پیدا کرتے ہیں۔ پھر وہ اسمیل اتنی بری ہوتی ہے کہ کوئی برابر میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو آکورڈ محسوس ہوتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھ گیا ہوں، لنڈے کی دکان میں بیٹھ گیا میں۔ تو
وہ جو ہے وہ ہمیں اسمیل پیدا کرتے ہیں چپکے ہوئے کپڑے، کیونکہ بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بیماریاں اسکن کی ایسی ہو جاتی ہیں، زیادہ تر جو اسکیبیز ہو جاتا ہے، خارش ہو جاتا ہے نا، زیروسس ہو جاتا ہے۔ زیروسس کی بیماری بہت ہی عجیب قسم کی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ملیریا بھی ہو جاتا ہے، اور فنگس بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی رکتا ہے نا اس میں، پسینہ آپ کا رکتا ہے، تو اس میں یہ تھوڑا سا ایسی چیزیں ہوں، بالکل آپ بھی ایزی ہو، آپ کے ساتھ رہنے والے بھی ایزی ہوں، اور جو ہے زندگی بھی سہولت سے گزر جائے۔ یہ جتنے چیزیں ہیں ہمارے سے جو ڈسکس کرتے ہیں ہم، تو اس میں یہی ہے کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو اور بڑا سنتے بھی ہیں کہ جی تنگ کپڑے اور کھانا اور چیزیں، اچھا کھانے کے اندر بھی لوگ بڑی تیز تراک چیزیں کھاتے ہیں کہ پسینہ آ جائے بس۔ یہاں جب تک پسینہ نہ آئے تب تک کھانے کا مزہ نہ آئے، لیکن دیکھو باس، مسئلہ پتہ ہے کیا؟ اب اتنی تیز تراک چیزیں کھاؤ گے، آپ کا معدہ 40 کے بعد ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ کا معدہ جو ہے 40 کے بعد ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور آپ اتنی تیز تراک چیزیں کھا رہے ہو، باڈی پہ کتنا نقصان ہے۔ ہاں جوانی میں کھائیں، 16-17 سال کی عمر میں بالکل کھائیں، کیونکہ اس وقت معدہ جو ہوتا ہے بہت ہی گرم ہوتا ہے، اور جب گرم ہوتا ہے آپ جو بھی چیز کھاؤ گے، ایسڈس ہوتے ہیں اس میں، جو بھی چیز کھاؤ گے وہ ہضم ہو جائے گی۔ تو ہم نے بڑا ڈسٹرب کیا ہوا اپنی باڈی کو اور لائف اسٹائل کو، ٹھیک ہے نا، اور خود ہی پریشان ہوتے ہیں، اور ہم خود ہی وجہ بھی بنتے ہیں اس کی۔ جب ہم وجہ اس کی بنتے ہیں تو کیسے نکلیں گے ان چیزوں سے؟ تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے، چل ہم نہیں کرتے، نہ ہم تیز تراک چیزیں چھوڑتے ہیں کھانے کے لیے، نہ ہم چست کپڑے پہننا چھوڑتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، لیکن ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا یار کہ یہ سارا ہماری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، ہمارے ہاتھ کے اندر یہ جو ہم جو کر رہے ہیں یہ ہم نے خود ڈیولپ کیا ہے۔ چلے اس پر تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ چلو معلومات ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو اور آپ کو لگے کہ واقعی ان باتوں کے اندر آپ جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہو، لیکن یہ کہ ہمیں پتہ ہے یار کیا کیوں ہے، ہمیں پتہ ہے یار، ہمیں پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا ہمیں پتہ ہے، ہمیں مت بتاؤ یار، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، صحیح ہے نا، ٹھیک ہے۔ پیمپر بھی بچوں کو پہنائیں تو جلدی جلدی اس کو چینج کریں۔ اس موسم کے اندر سردی میں بہت زیادہ ان کو سردی کا موسم ہے تو پانی کے اندر یعنی کہ یورین کے اندر رہیں گے تو زیادہ پرابلمس ہوں گی، آرٹیکیریا پیدا ہو جائے گا، فنگس ہو جائے گا، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں معلوم ضرور ہونا چاہیے کہ پیمپر زیادہ پہنیں گے بچے بول نہیں سکتے، روتے ہیں، وہ روتے ہیں، ہم سمجھتے پتہ نہیں کیوں روتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، ان کو بھوک لگی، لیکن وہ وجہ یہی ہے کہ جی کپڑا چست ہوتا ہے اور احساس لگ رہا وہ ہوتا ہے اور اس میں سے ہوا پاس نہیں ہوتی۔ پہلے لوگ لنگوٹ پہنایا کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو، لنگوٹ پہنتے تھے بچے، ہاں مائیں جب باہر جاتی تھی تو اس طرح کی پیکنگیں کر کے جاتی تھی۔ اب مستقل یہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دھیان ہی نہیں ہوتا، کاموں میں اتنا مصروف، زندگی میں اتنی ہلچل اور ساری چیزیں، ہم پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ بچہ ہمارا جو ہے کیوں رو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب انفیکشنز ہو جاتے ہیں اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کیا ہو گیا یار، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے بچہ دیکھے کیا ہو گیا، اس کی اسکن کا ایسے ریشز پڑ گئے اور ایسی پرابلمس ہو گئی۔ یہ آپ نے پہنایا اس طرح کا کپڑا ہے اس کا، ٹھیک ہے، لنگوٹ نہیں پہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دھیان رکھتے اپنے بچوں سے محبت کرتے تو آپ یہ چیزیں صحیح کر لیتے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، آج کی اسٹوری کہ جی کپڑوں کا، کھانے کا بہت ہی احتیاط کریں، ٹھیک ہے، اور جو موسم کا پھل ہو وہ ضرور کھایا کریں، اور موسم کی چیزیں ضرور، سبزیاں کھایا کریں، سبزیاں زیادہ کھائیں، ٹھیک ہے نا، گوشت کم کھائیں، گوشت کھانے سے رنکلس پڑتے ہیں۔ تو آج کی جنرل ویڈیو تھی یہ، تو تھوڑا سا اگر اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جب شیئر آپ کر دو گے نا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، جتنا شیئر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں شیئر کے اندر لوگ بخیل ہوتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے لوگوں کو آگے، لیکن سنتے ضرور ہیں، پوچھتے ضرور ہیں، بٹ آگے شیئر نہیں کرتے۔ شیئر ضرور کیا کریں۔ آنے والی ویڈیو کا انشاءاللہ انتظار کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، اس سے بہتر اور اس سے اچھی ویڈیو، اور آپ کے نالج کو اور آپ کے اس کو حافظے کو بڑھائے گی، آپ کی چیزوں کو صحیح کرے گی، آپ کی صحت کو اچھا کرے گی، اور آپ کے اندر خوشحالی، آرام، سکون زندگی میں لے کر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔